فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گئے وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں جنت میں، اور جو باغی بن کے گئے وہ آگ میں، بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یومن۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی 1400 سال، وہ بھی فرمائیں گے یا اللہ دن یا کوئی آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما تجرتم فی یوم او بعض یوم، تم نے آدھے دن کے، ایک دن آدھے دن کے بدلے میں میری مان کر میری جنت کو خریدا، میری رحمت کو خریدا، میری مہمان نوازی کو خریدا۔ جاؤ، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ غربت ہے، نہ دکھ ہے، نہ ڈپریشن ہے، ہمیشہ کی زندگی گزارو۔ جہنم دوزخ والوں سے پوچھے گا یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں؟ وہ بھی کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما تجرتم فی یوم او بعض یوم، کتنا برا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو، دن آدھے دن کے پیچھے غضبی و سخطی و نار جہنم، میرے غصے کو خریدا، میری ناراضگی کو خریدا اور دوزخ کی آگ کو خریدا۔ جاؤ پڑے رہو اس میں جلتے ہوئے۔ اگر موت ہوتی تو جنت والے خوشی سے مر جاتے، ماتوا فرحا، خوشی سے مر جاتے۔ اگر موت ہوتی تو دوزخ والے غم سے مر جاتے، ماتوا طرحا، لیکن نہ انہیں موت ہے نہ انہیں موت۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا میں میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان بہن بھائی سن رہے ہیں، سنیں گے، دنیا میں کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ غلطی سے پاک ہے اور شک و شبہ سے پاک ہے۔ قرآن پاک واحد ایک کتاب ہے جس کا یہ دعویٰ ہے شروع میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، انہ لقول فصل، اس کی ہر آیت فیصلہ کن ہے۔ میں آج ایک بولتا ہوں
کل میں خود ہی اس کی تردید کر کے کوئی اور بات کہہ دیتا ہوں، کچھ عرصے بعد میری رائے تبدیل ہو جاتی ہے، پھر میں کچھ اور کہہ دیتا ہوں. جیسے ہمارے سائنسدان ہیں، ہر وقت ان کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو قول فصل، ایسے جیسے کوئی ٹھپا لگا دے کہ حتمی آخری بدل سکتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. کوئی اسے بدل سکتا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اور بھی اسے نہیں بدل سکتا. غیر مسلموں کا بھی دعویٰ ہے، اور بعض مسلمان فرقوں میں بھی کچھ اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن تو بدلا ہوا ہے. یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، میرے اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اسے کوئی بدلنا بھی چاہے ناممکن. یہ بدل جائے ناممکن. اس کی ہر چیز آخری اور حتمی ہے. تو اس میں سب سے بڑا مضمون ہے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، اور اللہ اپنی طاقت اور ہیبت بتا کر اپنی طرف لوٹنے کی، اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے. اس کے بعد ہے رسالت، انبیاء، اور انبیاء کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں ڈھل جانے کی دعوت دیتا ہے. اور تیسری چیز ہے آخرت، کہ یہ گزرگاہ ہے اور موت کے بعد مستقل ابدی موت سے پاک زندگی ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گئے وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں جنت میں، اور جو باغی بن کے گئے وہ آگ میں، بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ میں. تو یہ دو انجام ہیں. یہاں کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی بیماری کبھی صحت، کبھی دولت کبھی غریبی غربت. وہاں دو ہی حال ہیں. خوشی ہے تو اب دکھ نہیں آئے گا، دکھ آ گیا ہے تو اب خوشی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، کم